فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بابرکت رات میں، برکت والے مہینے کی رات میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. لیکن یہ تھوڑی دیر ہمیشہ کی زندگیاں بنا سکتی ہے اور ہمیشہ کی تباہی کا بھی سبب تھوڑی دیر بن جاتی ہے. جو بندے اسلام لے کے آئے، 1 منٹ لگا کلمہ پڑھ لیا، ہمیشہ کی زندگی بن گئی. جنہوں نے کفر کیا 1 منٹ لگا، وہ ایمان سے محروم ہو گئے. تو یہ دنیا میں 1 منٹ بہت قیمتی ہے. تو اس لیے چند چیزیں آپ سن لیں، کیونکہ اصل تو یہ رات ہے انفرادی اپنی عبادت اور اپنا اللہ پاک سے تعلق درست کرنے کا. یہ جو کیا جاتا ہے اس لیے تاکہ بھئی کچھ پتہ چل جائے کرنا کیا ہے، مقصد کیا ہے. تو یاد رکھیں، جو احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے، امام مسلم نے اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے. حدیث صحیح میں کہ آپ علیہ السلام اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ پورے سال کے جو بندے نے عمل کیے ہیں، مثلا پچھلے رمضان سے لے کر یہ اس مہینے تک، رجب تک، اس مہینے میں وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. وہ سارے 12 مہینے کے عمل اور ان عملوں کے مطابق بندے کے لیے فیصلے اگلے سال کے لیے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. تو ایک سال کے عمل پیش ہوئے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی اندھیر نگری ہے، ایسے ہی فیصلے ہو رہے ہیں یا ایسے ہی مصیبتیں آ رہی ہیں. کوئی شہر، کوئی مصیبت، اللہ پاک نے فرمایا ما اصاب من مصیبت، پھر آگے فرمایا الا باذن اللہ، یعنی وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. کوئی شے اثر نہیں کرتی اللہ پاک کے اذن کے بغیر. لیکن اپنی نیتیں بندے وہ دکھاتے ہیں. بندے ہمارے کہتے ہیں ہماری جی پریشانیاں ہیں، یہ ہے، سال کس طرح گزرے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اگر تو پچھلے سال میں آپ نے لوگوں کے ساتھ رحمت والا رویہ، مخلوق کے ساتھ، اور آپ کی اپنی ذات بھی اس مخلوق میں شامل ہے، رحمت والا رویہ اختیار کیا ہے، لوگوں پر شفقت کی ہے، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال جو آنے والا ہے اس بندے سے رحمت والا معاملہ، فرشتوں رحمت والا معاملہ کرنا. یعنی وہ اس بندے کے عمل کے ذریعے بن رہے ہیں. اگر اس سال میں آپ نے غریبوں کی مدد کی، آپ نے سخاوت کا اظہار کیا. سخاوت جو ہوتی ہے وہ دل کی بھی سخاوت ہوتی ہے، بات کی بھی سخاوت ہوتی ہے، اور اخلاق کی بھی سخاوت ہوتی ہے. تو اگر بندے نے مخلوق سے اس طرح کا معاملہ رکھا تو پھر اسے حکم ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں کو کہ اس کے لیے رحمت کے خزانے، رزق کے خزانے اس سال کھول دو. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ صلۃ الرحم کرتا ہے، صلۃ الرحم کا مطلب ہے کہ وہ پڑوسی، رشتہ دار، اصل میں تو مراد یہ ہیں رحم کے رشتہ دار جو آپ کے ساتھ کچھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، لیکن جو ہے آپ
اس لیے کہ بھئی وہ اللہ نے رشتہ قائم کیا ہوا. دو رشتے اللہ پاک قائم کرتا ہے، ایک تو یہ خون کے رشتے، ایک تو خون کا رشتہ یہ اب اللہ پاک بناتا ہے کہ بھئی یعنی کہاں آپ پیدا ہوئے، کون آپ کی ماں کون ہے، باپ کون ہے. دوسرا رشتہ اللہ تو نہیں بناتا، لیکن اللہ کے نام پہ بندہ ضرور بناتا ہے، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. وہ اللہ نے اختیار تو بندے کو دیا، تم جس سے چاہے شادی کرو. یہ نہیں یہ کئی لوگ اس مان پہ جوڑے بنتے ہیں، تو پھر کیوں رشتہ ڈھونڈ رہے ہو؟ پھر نبی علیہ السلام نے کیوں حکم فرمایا کہ بھئی عورت سے شادی کی جاتی ہے مال کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے، تو تم دین کی وجہ سے کرو. تو یہ اسی لیے حکم ہے کہ آپ نے وہ چنا ہوا ہے یا ماں نے آپ کے لیے چنا ہے، اللہ نے نہیں چنا ہوا آپ کے لیے. یہ مت بولے بھئی اللہ نے آپ کے ذمہ یہ لگا دی چیز جو ہے، نہیں، اللہ پاک نے تو اختیار دیا عورت کو مرد کو کہ بھئی آپ نے خود یہ چننا ہے. ہاں کچھ رشتے اللہ نے کیے ہوئے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے دکھا دیے گئے کہ یہ آپ کے ہو جاؤ. ایک اور آپ کی ہماری ماں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بھی اللہ نے آسمانوں بھیج دیا. اللہ نے جو ہے وہ چنی وہ کہ آپ نکاح. اسی طرح حضرت آدم اور حضرت حوا، مطلب کچھ اللہ پاک نے، لیکن جو عام اب ہر بندہ اس کھاتے میں وہ نہیں ہے، وہ سمجھے کہ بھئی اب جو میرے ذمہ آ گئی تو اب یہی ہے. نہیں، تو بہرحال کچھ رشتے اللہ پاک نے بنائے، خون کے رشتے ہیں، اور کچھ جو ہے ایک رشتہ اللہ کے نام پر آپ نے لیا ہے، یعنی بیچ میں نکاح جو ہے اللہ کے نام پر وہ رشتہ حلال ہوا ہے. تو اس لیے بندے کو خیال کرنا چاہیے کہ میں کس لیے، میں یہ رشتہ کس طرح لیا ہوا ہے. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو چاہیے کہ پہلے سوچے کہ ہم نے کس وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے کی وجہ سے، اللہ کے نام کہ اللہ کو درمیان میں لائے ہیں کہ ہم معاملہ ٹھیک کریں گے. تو اب جو لوگ پھر وہ کرتے ہیں معاملہ خراب، ان کا پھر خراب ہی ہو جاتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جو اشارہ فرمایا کہ جس طرح کے اعمال پچھلے سال بندے نے کیے ہیں اس طرح کے فیصلے اگلے سال کے لیے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یا اللہ پاک نے بندے نے کچھ بھی نہیں کیا تو اللہ پاک بندے پر کبھی بھی، نبی علیہ اللہ پاک نے خود فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم زیادتی یہ نہیں کرتا کہ بندے نے کچھ نہ کہ بندے کو سزا مل رہی ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ سوچیں، بجائے اس کے کہ ستاروں کو آپ دیکھیں لوگ، اے جی میرا ہفتہ کس طرح گزرے گا. ستارے کو تو اپنا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. وہ جو بتانے والا ہے اس کا تو اچھا ہی گزرے گا. آپ کو جو لوٹ رہا ہے تو اس کا تو اچھا ہی ہے کہ بھئی اس کو تو پیسے مل رہے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے جو تصور دیا وہ فرمایا کہ ستاروں کی وجہ سے بندے کے فیصلے نہیں ہوتے، بندے کے اعمال کی وجہ سے اللہ فیصلے کرتا ہے. آپ بندے کے اختیار میں ہو گیا نا، جس طرح کے اعمال اختیار کریں گے اسی طرح. اب بندے ستاروں کی وجہ سے دوزخ جنت میں نہیں جائیں گے. قبر میں جو مار پڑتی ہے یا قبر میں جنت کا باب بندہ، کوئی سنا بھی ستارہ فلان سے فلان جی بندہ اپریل میں پیدا ہوا، اپریل والے سارے جنتوں میں جا رہے ہیں. نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ عمل اچھا ہوا تو اپنے فضل سے، رحمت سے میں جنتوں میں داخل کروں گا، اور اگر عمل برا ہوا تو اگر معاف کر دے اللہ پاک کی مرضی، وہ بڑی رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے. لیکن عمل کی وجہ سے بندہ جنت بھی کہتے ہیں جہنم بھی، سب کچھ جو ہے معاملہ ہے. تو یہ دنیا میں بھی جو بندے کے ساتھ پیش آتا ہے وہ بندے کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے صاف دو ٹوک لفظوں میں بتایا، بندو ما اصابکم من مصیبہ، کوئی مصیبت تم تک آ گئی ہو، کوئی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے. اب بعض دفعہ بندے کو پتا ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں.
بعض دفعہ بندے نے زیادتی کی ہوتی ہے، اس وقت کوئی سزا نہیں ملتی اللہ کے ہاں، لیکن بعد میں 6 ماہ بعد، سال بعد وہ بندہ آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ ہمارے 40 سال گزرتے ہیں، وہاں ہو سکتا ہے کچھ گھنٹے گزرے، تو اللہ پاک کا ایک اپنا نظام ہے، اس کے تحت بندے کو لیکن ملنا ضرور ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق بڑا اہم ہے، یعنی نبی علیہ السلام فرمایا، کچھ لوگ بیچاروں جن کو سمجھ نہیں، نادانوں کو، وہ کہیں گے اچھا جی نہ مسجدوں میں نہ جانا، 15 شعبان جو ہے یہ کوئی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جتنے وہ ناچ کے پروگرام ہو رہے ہیں، کودنے کے پروگرام ہو رہے ہیں، غلط فحش ریانی کے، شراب کے اڈے چل رہے ہیں، یہاں کچھ چرس پی رہے ہوں گے بیٹھ کے، ان کو انہوں نے کچھ نہیں کہنا، وہ ان کے دوست ہیں، وہ ان کے فرینڈ ہیں، اور جو کو مشکل سے 2-4 بندے کو اللہ کا نام لینے کے لیے کہیں مسجد میں اکٹھے ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اچھا تو وہ بھی وہ چرسیوں کے ساتھ مل جائیں، پھر جا کے گھر میں بیٹھ کے تو انہوں نے پوچھے ایسا ہی کرنا ہے، بندہ فارغ ہے تو وہ نیکی نہیں کرے گا تو وہ پھر جو ہے وہ کہیں غلط طرف جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے یعنی نیکی کی ترغیب دینی چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے جو ہے بندے کو جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ بندہ جائے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے تو یہ فرما دیا، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہم نے کیا کرنا ہے، بھئی ہمارے اعمال کے مطابق اللہ پاک نے فیصلے کرنے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب آپ کو خیال آئے کہ میں نے تو اچھے عمل ہی نہیں کیے، بیچ بیچ میں زیادتیاں بھی ہیں، بڑے بڑے جرم بھی ہیں پچھلے سال میں کیے ہوئے، غفلتیں بھی ہیں، تو میرا کیا بنے گا، میرا تو پھر کام خراب ہی ہونا ہے۔ اس کے لیے اس رات کو بنایا گیا ہے کہ جن کو فکر ہے کہ ہمارا کام خراب ہے، وہ اس رات میں ہی توبہ کر کے، تاکہ ان کے فیصلے درست ہو جائیں، ان کے فیصلے رحمت والے ہو جائیں، ان کے معاملات بہتر ہو جائیں، ان کا سال بہتر گزر جائے، یہ پھر اس کے لیے بنائے گی۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک آسمان دنیا میں مغرب کے وقت ہی اللہ پاک آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ بھئی جس نے کوئی اپنا معاملہ جو خراب کیا ہوا سال میں، اس نے وہ اپنا ٹھیک کر لے، یعنی وہ توبہ کر لے، وہ معافی مانگ لے، وہ مغفرت اپنی چاہے اللہ پاک سے اور بندوں سے بھی، تو وہ اپنا معاملہ۔ تو یہ رات اس لیے اہم ہے، یہ رات اس لیے جو ہے بڑی اہم ہے، اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں بندہ اپنی قسمت جو ہے وہ خود بدل سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ پاک سے دعا کر کے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا تقدیر اور قسمت کو بھی بدل دیتی ہے۔ جو دعا اللہ پاک سے بندہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک جو چاہے فیصلے کرے۔ اب تو یہ چیز یعنی بڑی اہم، ساتھ ہی اس کا نام جو کتابوں میں یا لوگ بھی جو کہتے ہیں شب برات، برات کہتے ہیں بیزاری کو، یعنی بیزار ہونا، بری ہونا، میں بری ہوں ان سے۔ تو بزرگوں نے فرمایا اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ پاک جو بندے اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کو گناہوں سے بری کر دیتا ہے اس رات کو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ نظر رحمت فرماتا ہے تمام مخلوق پر، اور سوائے چند لوگوں کے سب کی جو ہے بخشش ہو جاتی ہے، وہ بھی ان کی بہتری کے لیے نہیں ہوتی کہ یہ بندے توبہ کریں۔ تو ایک تو برات یعنی بیزاری، بری ہونا، کہ بندہ گناہوں سے اللہ پاک بندے کو بری کر دیتا ہے۔ دوسری جو ہے کہ بندہ جو ہے، اس کو شب برات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بندہ بھی یہ فیصلہ کر لے کہ آج کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند چیزیں ہیں، ناپسند سوچیں ہیں، جو ان کو عمل پسند نہیں، جو گندے عمل ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، میں اس سے بری ہوں، جو اللہ، میں ان اعمال سے، ان گناہوں سے، ان گندی عادتوں سے میری بھی برات ہے، یعنی توبہ بری۔ اس لیے شب برات بری ہو گیا، آپ نے بیزار ہو گئے، میں غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، زنا، شراب،
اور یعنی اور غفلت، اس سے میں بری ہو گیا، اس سے میں بری ہو گیا، میں اب بیزار ہوں، اب میں ان معاملات میں نہیں جاؤں گا۔ اس لیے بھی اس کو شب برات ان کے لیے شب برات ہے جو اپنے برے اعمال سے بیزار ہو جائے، اور اللہ کی نسبت جو ہے وہ اس لیے کہ اللہ پاک جو ہے بندوں کو گناہوں سے بھری معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی شب برات اس کا نام اس لیے ہے کہ اللہ پاک کئی لوگوں کے بارے میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ ان سے میں بیزار ہوں، ان کی کوئی معافی نہیں، کوئی مغفرت نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ اس رات بھی اللہ پاک ان سے بیزار ہے، ان کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کون سے؟ وہ میں بیان کرتا بھی رہا ہوں کافی، آپ بھی سن لیں۔ ایک تو مشرک، مشرک کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پاک کی صفات ذات میں شریک ٹھہرائے۔ مثال کے طور پر ایک تو ہے وہ بتوں کے پجاری، وہ تو چلو معبود اور مانتے ہیں۔ ایک ہیں جو ہمارے جیسے لوگ جو وہ شرک تو نہیں کرتے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، میری بھی واہ واہ ہو جائے، صدقہ دیا، میرا بھی نام ہو جائے، عبادت کی، مجھے بھی تقوی والا کہا جائے، مجھے بھی جو ہے نیک کہا جائے، مجھے بھی جو ہے درجہ مل جائے، مجھے بھی جو ہے کہا جائے یہ اس کی نعت بڑی اچھی ہے، اس کی قرات بڑی اچھی ہے، یہ سخی بڑا ہے، یہ عالم بڑا ہے، یہ بندوں کے کام بہت ہے۔ تو یہ اچھے کام، لیکن وہ اس لیے کرتا ہے کہ بندوں میں وہ اس کا نام شہرہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شرک اصغر۔ تو اللہ فرمایا کہ اس بندے کی بھی بخشش شرک والے کی بھی جو ہے وہ نہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، یا پھر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے صفات، اللہ نے پاک نے خود فرمایا ایک صفت اللہ پاک کی ہے، فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ معز اور مذل یعنی عزت اور ذلت یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ پاک کے پاس ہے۔ تو وہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ کپڑوں کی وجہ سے مجھے عزت ملے گی، میں جی مایالا سوٹ پایا ہوا ہے تو میری واہ واہ ٹور ہو گئی، وہ ٹور نہیں ہے، وہ کپڑا نہیں عزت دے سکتا آپ کو۔ آپ چاہے اپنے تھی پھول پھول کے شک پھٹ جائیں لیکن لوگوں کے دلوں میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہوگا، کیونکہ عزت جو ہے وہ اللہ نے دینی ہے۔ بندہ جو ہے وہ گویا یہ چھوٹے درجے کا یہ بھی شرک ہے کہ وہ سمجھتا ہے گاڑی ہو گئی، مکان ہو گیا، چیزیں ہو گئیں، جو مطلب اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے دنیاوی بھائی مجھے عزت مثال کے طور پر ملے گی، مرتبہ میرا یہ چیزیں مجھے دے گی، میری مدد ہوگی، یہ بندہ میری، یہ سیاستدان میری مدد کرے گا، یہ فلانا میری مدد کرے گا۔ حالانکہ جو ہے وہ تو خود محتاج ہیں، اصل مدد اور اصل عزت تو اللہ پاک کی طرف سے آنی۔ تو یہ تو اسباب ہیں، یہ تو اسباب ہیں کہ جو بعض مرتبہ بندے کے حق میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر دیکھیں یہ ٹی وی پہ جو لوگ آتے ہیں ناچتے کودتے ہیں، ان کے کپڑے بھی اچھے ہوتے ہیں، چمک بھی رہے ہوتے ہیں، دمک بھی رہے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی اچھی ہیں، ان کے میک اپ بھی بڑے اعلیٰ سٹائل کے ہیں، لیکن جو ہے عزت کوئی نہیں۔ کوئی بندہ ان کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنا بیٹی ایسے بندے کو دینے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی، لیکن واہ واہ کرنے کے لیے وہ ہیں۔ تو ان چیزوں سے اگر ملتی، ان کو مل جاتی، یا پھر جو ہے حکمرانوں کو مل جاتی کہ ان کے پاس بہت کچھ چیزیں ہیں، فوجیں ہیں، مطلب اور چیزیں ہیں، پیسہ ہے، دبدبہ ہے، تو لوگ خوف کی وجہ سے ان کو بس سلام کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے نہیں، عزت کی وجہ سے نہیں، پیٹھ پیچھے جا کے ان کو گالیاں ہی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسے ہی بنے، ہمیں جو ہے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور سامنے جو ہے وہ صرف اپنی ضروریات ڈر کی وجہ سے وہ اپنا ان کو سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال ایسے بندے کی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بیزار ہے جو مشرک ہے، یا وہ بت کو پوجتا ہے، یا وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتا ہے، صفتوں میں شریک ٹھہراتا ہے، دکھاوے کے اعمال کرتا ہے، تو ایسی چیز سے بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ بندے نے آپ کو کیا دینا ہے؟ دینا تو اللہ پاک نے ہے، تو اس کے لیے کرے۔ اگر دکھانا ہی ہے تو اللہ پاک کو دکھا لیں۔ دیکھنا ایک بندے نے دکھانی ایک چیز، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ، تو اللہ پاک کو دکھانے کی نیت سے وہ بندہ عمل کر لے۔ دوسرا فرمایا یہ جو جادوگر، ٹونا ٹوٹکا کرنے والے، کرانے والے، ان لوگوں سے بھی اللہ پاک بیزار ہے۔ شب برات، برات ہے اللہ کی ان لوگوں سے، براءۃ من اللہ و رسول، اللہ رسول ان سے بری ہیں۔
کیوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شیطان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جادو کیا ہے، جنات کیا ہیں، وہ کیا ہیں، وہ اللہ پاک کو چھوڑ کے، نبی علیہ السلام کے وسیلے کو چھوڑ کے، وہ جادوگر اور اس عامل کا وسیلہ لے کے شیطان سے مدد مانگتا ہے بندہ۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی گندی چیز ہے، کتنی قابل نفرت ہے کہ وحدہ لا شریک، سچے خدا کو چھوڑ کے شیطان سے مدد مانگنا، سچے نبی کو چھوڑ کے، نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے تو جادوگروں، یہ تو شیطان کے نمائندے، شیطان کے پیغمبر ہیں، یہ شیطان کے یعنی فرستادے ہیں، کاہن اور یہ اس طرح کے جو لوگ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی ان لوگوں کی بھی جو ہے اللہ پاک جب تک یہ بندے اس سے توبہ نہ کریں، اور یہ خود جادوگر، یہ جو جنات، یہ وہ چیزیں، اچھا یہ سمجھتے ہیں ہم جنوں کو قابو کر رہے ہیں، اور یہ جادوگر بھی سمجھتا ہے کہ ہم، لیکن ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو لوگ یہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، عملیات ہیں، یہ ہے وہ ہے، آخر کار یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان ان کو قابو کر لیتا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قابو کر رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم جو ہے یہ کچھ طاقتیں لیں گے، وہ حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ شیطان ان کو قابو کر لیتا ہے۔ اللہ بھی چھڑا دیا، اللہ کا رسول بھی چھڑا دیا، گندے کام کرا دیے، عملیات، یہ وہ چیزیں، تو دیکھیں ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو رہا ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ توبہ کریں، سکون نام کی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا جس سے اللہ بیزار ہے، شب بارات، یعنی بارات ہے اس سے، کون سے؟ وہ جو پہلے بیان کیا ہے، قطع رحمی، یعنی رشتے کو توڑنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، مطلب بڑی جلدی تعلقات ختم کرنے والا، آنا جانا بند کرنے والا، بات چیت کرنا بند کرنے والا، تو ان لوگوں سے بھی اللہ پاک جو ہے وہ بری ہے۔ اسی طرح جو ہے جو دوسروں کا، یعنی کتابوں میں آتا ہے کہ سودا، کسی کا سودا ہو رہا ہے، زمین کا ہو رہا ہے، رشتہ ہو رہا ہے، یا زمین کا سودا ہو رہا ہے، مکان کا سودا ہو رہا ہے، گاڑی کا ہو رہا ہے، دو بندوں کا ہو رہا ہے، یہ تیسرا بیچ میں جا کے شیطانی کرتا ہے، نہیں جی میں آپ کو پیسے زیادہ دوں گا، میں آپ کو یہ کروں گا، تو اس کا سودا توڑ دیتا ہے، یہ بھی اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے بندہ، یہ اس نے جو بہت بڑا جرم کیا۔ اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام، انبیاء کا اور اولیاء کا، والدین کا نافرمان اور گستاخ، یہ بندے بھی محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح جو شرابی، نشے کی کوئی چیز، فہیم ہے، چرس ہے، شراب ہے، سگریٹ، بیڑی، اس طرح کی جو نشے والی چیزیں ہیں، تو ان سے بندہ، ان فرمایا کہ اما عائشہ سے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ پاک سب کی مغفرت فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی بدل جائیں، یہ لوگ بھی توبہ کر لیں، یہ لوگ بھی رستہ بدل لیں جو کیا ہے۔ تو وہ پھر میں آپ کو دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ روایات تو اصل میں عمل کرنے والی ہے، لیکن یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی آپ نے عمل کرنا ہے کہ اعمال کے مطابق پچھلے زندگی کے جو عمل ہے سال کے، اس کے مطابق اگلے سال کے فیصلے ہونے ہیں۔ اب بندہ سوچے اگر تو اچھے عمل کیے ہیں، شکر، اللہ کا شکر کریں، اگر سمجھتے ہیں عمل میں نے بڑے الٹے کیے ہوئے ہیں اور اگلے سال کے لیے میرے لیے جو ہے خطرناک اور نقصان دہ فیصلے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کا حل پھر یہاں اس رات میں موجود ہے۔ یہ جو اعمال آپ کو ابھی بتائے جائیں گے انشاءاللہ، وہ لیفلیٹ بھی لے آئیے گا، تو آپ ان کو کر کے توبہ کا طریقہ سیکھ کے، طریقہ محمدی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھ کے، تو بندہ اپنے حق میں وہ جو گناہ ہے، آپ جب توبہ کریں گے اخلاص کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی تھی۔ اب جو ہے یعنی یہ کچھ اعمال ہیں، اصل میں تو یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے لیفلیٹ میں، یہ آپ لے کس مطلب رات کو اپنے پاس رکھ کے کر سکتے ہیں، لیکن میں موٹی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں 8 رکعت نماز، 2 نفل بندہ پہلے پڑھے توبہ کی، یہ دیکھیے اسکرین پہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بندے کو 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھنے چاہیے، ماضی میں کی گئی تمام
غلطیوں کمیوں کوتاہیوں گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور آنے والے وقت میں بھی ہر سانس کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے۔ یعنی دیکھیں نا یہ کتنا اچھا توبہ کا بزرگوں نے طریقہ بتایا کہ انہوں نے فرمایا پچھلی غلطیوں سے نہیں، کہ اللہ پاک سے یہ بھی کہ یا اللہ اگر آئندہ بھی ہم سے ہو گئی تو معاف کرنا۔ ہم تو عموماً پچھلی سے بھی نہیں مانگتے، تو پچھلی سے مانگنی ہے، لیکن آگے پتہ ہے ہم تو کوئی نبی فرشتے تو ہیں نہیں، ہمیں تو غلطیاں ہونی ہیں، تو یا اللہ آئندہ بھی ہوئی تو اپنے فضل و کرم سے توبہ کی توفیق اور معاف کرنا۔ تو یہ 2 نفل پڑھ کے یہ دعا کرنی، یہ توبہ۔ اس کے بعد 2 نفل شکر کے، کہ جو اللہ نے پچھلی زندگی میں سال میں نعمتیں بندے نے استعمال کی ہوئے، رات دن وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے، صحت ہے، زمین ہے، آسمان ہے، بچے یہ وہ اور طرح طرح کی نعمتیں، کھانا پینا، ان کو ذہن میں لا کے شکر کرنا۔ اور یہ حقیقت میں یہ ہے کہ سوچنا کہ یا اللہ تیرا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اس طرح نعمتوں کی بارش ہے۔ تو 2 نفل شکر میں ڈوب کر، 2 نفل توبہ اور شرمندگی میں ڈوب کے، 2 نفل شکرانے کا مطلب ہے کہ وہ جب بندہ اللہ اکبر کرے تو وہ اللہ کی نعمتوں میں اور شکرانے میں اس نے ڈبکی لگا دی، اس دریا میں نعمتوں میں وہ ڈوبا ہوا ہے، بچھے جا رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی یہ نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ پھر کیونکہ بندے کو ضرورت ہے کہ اگلے سال کیسے گزرے گا، کیا ہوگا، فیصلے کرنے ہوں گے، تو 2 نفل استخارے کے پڑھ کے اللہ سے دعا کر کہ یا اللہ میں جتنے بھی فیصلے کروں اگلے، جہاں مجھے رہنمائی کی ضرورت ہو اس سال میں وہ بہتر ہو، میری رہنمائی فرمائی۔ تو 2 رکعت استخارہ پڑھے اگلے سال پورے کے لیے جو ہے۔ شکر جو ہے وہ تو پچھلے سال کے لیے نعمتوں شکر، توبہ بھی پچھلے سال کو، اور 2 رکعت نماز حاجت، یعنی جو بندے کو ضرورتیں اور پریشانیاں آنی ہیں آگے، کہ یا اللہ میری تمام حاجات پوری فرمانا، میری جو ہے پریشانیاں آئی میری مدد فرمانا وغیرہ، یہ تو 8 نفل ہیں۔ اس کے بعد درود شریف 10 مرتبہ پڑھ کر، 10 مرتبہ کلمہ، یہ نماز کے بعد ہے، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، آیت کریمہ 10 مرتبہ، استغفار 10 مرتبہ، یہ دعا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنی زبردست دعا ہے، جو یہ یاد کر لے اور قبر میں بھی یہ پڑھے تو فرشتے اس سے سوال جواب نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے یہ افضل اتنی دعا ہے، کیونکہ اس دعا کی فضیلت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو قیامت والے دن بھی راضی کرے گا۔ ہم تو یہ دنیا میں ہم اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں اور اللہ اس کو راضی کرے گا قیامت والے دن، اور قبر میں یہ کام آنے والی دعا ہے، رضیت باللہ ربا، اے میرے رب میں راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور نبی علیہ السلام میرے نبی ہے۔ تو بس یہی کچھ فرشتوں نے پوچھنا ہوتا ہے، تو بندہ پہلے ہی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ایک واقعہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ ایک بندہ فوت ہوا تو بزرگ، ایک صاحب کشف بزرگ تھے، وہ دیکھ رہے تھے، فرشتے آئے، وہ یہ دعا پڑھ رہا تھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد، تو وہ ایک دوسرے کہنے لگے ہم نے جو پوچھنا ہے یہ پہلے ہی کہہ رہا ہے، یہ پہلے ہی کہہ رہا ہے، تو من سمجھنے یہ چیز، تو یہ وہ دعا ہے ماشاءاللہ برکت والی مسنون دعا۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر درود شریف۔ اس کے بعد یہ پڑھنے کے دوران سوچنا کیا ہے، یہ بہت اہم ہے، ذہن خالی نہیں رکھنا، سوچیں کہ اللہ پاک کا نام آسمانوں میں ہے، اس کا نور آپ کے سر کے اوپر آ کے سارے جسم میں گندگی ہر شے کو دور کر رہا ہے، اور نور ہی نور جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور بندہ اللہ کی یاد میں ہے۔ تو یہ یعنی یہ عمل ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ پاک کا ذکر، اللہ اللہ اسم ذات جس کو کہتے ہیں، 20 منٹ، یہ بھی اس کا طریقہ بھی لکھا ہے، پھر 20 منٹ یہ دعا بعد میں، اور پھر 100 دفعہ استغفار، اور 100 دفعہ جو ہے وہ درود شریف۔ تو پھر آگے کچھ یہ ہدایات لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ ویسے ہی اس میں مل جائیں گی ساری۔ تو یہ چند اعمال ہیں۔ وہ شب برات کے بارے میں آپ کو بتا دیا، اس کو ہم شب برات ہے، شب برات یہ کوئی شادی کی برات نہیں آ رہی ہوتی، برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری، بھائی بری ہے، تو بندہ گناہوں سے، غلطیوں سے
اور بری ہو گئی، میں آج کے بعد اچھا بندہ بن کے رہوں گا، اچھا امتی بن کے رہوں گا، اور اللہ بندوں کو گناہوں سے جو ہے وہ بری فرما دیتا ہے، اور اللہ کچھ لوگوں سے بیزار ہے، وہ بندہ نہ بنے، ان بندوں میں نہ بندہ بنے، اگر ہے تو وہ اسی طرح توبہ کر لے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ کچھ چیزیں جو ہے اجتماعی، جیسے کچھ ذکر کی مجلس ہو جائے گی، کوئی نماز تسبیح کئی لوگوں کو طریقہ ہی نہیں آتا، ویسے تو وہ نماز بھی اکیلے ہی پڑھنے والی، وہ بھی اکیلے ہی پڑھنے والی ہے، لیکن جو ہے کئی لوگوں کو طریقہ نہیں آتا، تو وہ پھر جو ہے چلو ایک دفعہ کٹھے پڑھ کے پھر بندہ اپنی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اور اسی طرح جو ہے، کیونکہ اما عائشہ نے نبی علیہ السلام کو اس رات قبرستان میں پایا کہ آپ دعا کر رہے تھے 15 شعبان، تو اس لیے قبرستان جانا بھی، دعا کرنا، یعنی جو فوت ہو گئے ان کے لیے یہ بھی مسنون ہے۔ تو پھر انشاءاللہ یہ نماز تسبیح اور ذکر اور دعا کے بعد جو ہے قبرستان بھی اجتماعی طور پر جائیں گے، وہاں دعا کریں گے، مراقبہ کریں گے، اپنی موت یاد کرنا، اپنی آخرت یاد کرنا۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ لیفلیٹ پہلے ہی بلکہ آپ لے لیجئے گا، اس کے بعد پھر جو ہے آپ اپنا جس نے گھر جانا ہے وہ گھر جا کے اپنے عمل کرے، اور اپنا اللہ پاک سے لو لگائے اور زندگی بدلنے کا طریقہ سیکھے۔ کچھ لوگ تھے وہ دن کو آئے ہوئے ہیں، وہ بیعت کرنے والے، وہ انشاءاللہ ادھر تشریف فرماؤں، ان کو جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بیعت بھی جو ہے، یا اللہ کی راہ، توبہ، دونوں چیزیں، یہ اللہ کی راہ شروع کرنے، یعنی جب بندہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب اللہ پاک ہی کو ترجیح دینی ہے، اللہ پاک ہی کو عظمت دینی ہے، اللہ پاک کی سب سے بڑی تعظیم کرنی ہے، ہر معاملے میں اللہ پاک کو سامنے رکھنا ہے، درمیان میں رکھنا ہے، اور میں اس کی رضا ہی میری مقصود ہے۔ جب بندہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے میں نے اس راہ پہ چلنا ہے، تو وہ پھر اس کو بیعت کہتے ہیں، یا توبہ بھی اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو وہ جس نے بیعت کرنی وہ بھی، جس نے نہیں وہ توبہ کر لے، توبہ ہر بندے کر سکتا ہے، ہر بندے کے لیے اہم بھی ہے۔ تو کیونکہ اصل بیعت تو اللہ پاک کی بندے نے کی ہوئی ہے عالم ارواح میں، کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام کی بھی کر لی، اسی کو نبھا لے، میں تو کہتا ہوں وہی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، چلو وہ بھی یعنی انشاءاللہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے ذکر کی مجلس جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے ماشاءاللہ۔ اللہم صلی وسلم۔ اور جن کو یہ اعمال یاد نہیں رہتے تو ان کے لیے یہ موجود ہے، یہ جاتے ہوئے مطلب یعنی آپ ایک ایک لیفلیٹ جو ہے لے جائیں، یا مل کے کر لیں، یا مطلب انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ اب ایک مرتبہ تازہ ہو جائیں، کوئی بیٹھ کے تھک گیا ہے وہ بے شک کھڑا ہو کے ٹانگیں سیدھی کر لے۔